بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير। बस फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें लोगों के लिए खूब मेह बरसेगा और अंगूर भी खूब फलेगा और लोग उस साल उन्हें शराब के लिए निचोड़ेंगे। ये ताबीर सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे हुजूर में तो ले आओ। फिर जब शाही चूबदार ये हुक्म लेकर यूसुफ के पास आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने सरकार की तरफ पलट जाओ और उनसे पूछो कि आपको कुछ उन औरतों का हाल भी मालूम है जिन्होंने मुझे देखकर अपने अपने हाथ काट डाले थे कि आया मैं उनका तालिब था या वो मेरी। इसमें शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार ही उनके मकरों से खूब वाकिफ है। चुनांचे बादशाह ने उन औरतों को तलब किया और पूछा कि जिस वक्त तुम लोगों ने यूसुफ से अपना मतलब हासिल करने की खुद उनसे तमन्ना की थी तो तुम्हें क्या मामला पेश आया था। वो सब की सब अर्ज करने लगी हाशा लिल्लाह, हमने यूसुफ में तो किसी तरह की बुराई नहीं देखी। तब अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा बोल उठी अब तो ठीक ठीक हाल सब पर जाहिर हो ही गया। असल बात यह है कि मैंने खुद उससे अपना मतलब हासिल करने की तमन्ना की थी और वो बेशक यकीनन सच्चा है। ये वाकया चूबदार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यह किस्सा मैंने इसलिए छेड़ा ताकि तुम्हारे बादशाह को मालूम हो जाए कि मैंने अजीज की गैबत में उसकी अमानत में खयानत नहीं की और खुदा खयानत करने वालों की मक्कारी को हरगिज चलने नहीं देता। और यूं तो मैं भी अपने नफ्स को गुनाह से बेलौस नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं भी बशर हूँ और नफ्स बराबर बुराई की तरफ उभारता ही रहता है, मगर जिस पर मेरा परवरदिगार रहम फरमाए और गुनाह से बचाए इसमें शक नहीं कि मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ।
تو میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ قابلیت ثابت ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجئے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی اور اس کے حساب کتاب سے بھی واقف ہوں۔ غرض یوسف علیہ السلام شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوں یوسف علیہ السلام کو ملک مصر پر قابض بنایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو عقارت نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور چونکہ کنعان میں قحط تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ خریدنے کو مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کا سامان درست کر دیا اور وہ رخصت ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناپ بھی پوری دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ غلہ وغیرہ ہوگا، نہ تم لوگ میرے قریب ہی چڑھنے پاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے اور ہم ضرور اس کام کو کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے بوروں میں چپکے سے رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائیں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں اور اس طمع میں شاید پھر پلٹ کر آئیں۔ غرض جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کے آئے تو سب نے مل کر عرض کی، اے بابا جان، ہمیں آئندہ غلہ ملنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا اس سے پہلے اس کے ماں جائے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو خدا اس کا سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے اپنے اسباب کھولے تو اپنی اپنی پونجی کو دیکھا کہ بے عین ہی واپس کر دی گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہنے لگے، اے بابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری جمع پونجی تک تو ہمیں واپس دے دی گئی اور غلہ مفت ملا، اب بنیامین کو جانے دیجئے تو ہم اپنے اہل و عیال کے واسطے غلہ لا دلائیں اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں، اور ایک بار شتر غلہ اور بڑھوا لائیں گے۔ یہ جو اب کی دفعہ لائے تھے تھوڑا سا غلہ ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔